جو دریا کے کنارے رہتی تھی، سمندر کے کنارے ایک قوم آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، تو اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن ان کا رزق آتا تھا، ان کو لینے سے روکا گیا تھا، اور ہفتے کے علاوہ نہیں آتا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کا خلاصہ اور تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جو خوبصورت ترین نبی گزرے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ایک خوبصورت ترین شخصیت کے مالک تھے، جسمانی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی۔ جس جیسا ترنم، طرز اور لہجہ اور آواز آپ کی خوبصورت تھی، کائنات کے اندر کسی شخص کو ایسی آواز نہیں ملی۔ حضور کی امت میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آواز ملی، حضور چھپ چھپ کے ان کا قرآن سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے رات تمہاری تلاوت سنی ہے، اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے، ترنم میں سے کچھ حصہ عطا کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت پہ فرشتے اترتے تھے اور وہ بھی قرآن سنتے تھے، تو کچھ حصہ ملا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کتنی حسین اور خوبصورت ترنم والی ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو جو ہوا میں پرندے اڑ رہے ہوتے تھے وہ بھی رک جاتے تھے، اور جو درندے ہوتے تھے جنگلوں سے وہ بھی نکل آتے تھے، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، درند چرند پرند سارے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ اپنی پیاس اور بھوک کی خبر ہی نہ رہتی تھی۔ آپ کی تلاوت میں یوں مگن ہوتے تھے، سننے میں یوں مدہوش ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے جب تلاوت بند ہوتی تھی بہت سے مر چکے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح انسان پہ سنتے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے اللہ کی تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح بولتے تھے۔ تو 4 بڑی کتابیں آسمانی، ان میں سے ایک بڑی کتاب اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی تھی، زبور شریف۔ اس کے اندر تقریباً 150 صورتیں تھیں، اور ساری کی ساری دعاؤں پہ، اللہ کی ثنا، حمد اور تحمید پہ یہ مشتمل تھی ساری۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ کا کمال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ زبور آسان فرما دی تھی۔ کتنی آسان فرما دی تھی کہ آپ کا خادم گھوڑے پہ کاٹھی بعد میں ڈالتا تھا، آپ زبور شریف پہلے ختم فرما لیتے تھے، یعنی اتنی جلدی آپ پوری کتاب 150 صورتیں پڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت اس امت کے ولیوں کے سردار مولا مشکل کشا کو بھی عطا فرمائی تھی کہ گھوڑے پہ جب آپ سوار ہوتے تھے تو ایک ذہن کے اندر قدم رکھتے تھے تو دوسرا قدم ابھی گھوڑے کی دوسری طرف جانے سے پہلے سارا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی پسند تھی، آپ کی عبادت بھی پسند تھی، آپ کے روزے بھی پسند تھے۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، پورا سال یوں ہی روزے رکھتے تھے، اور عبادت کا ایسا نرالا انداز تھا، جو عبادت آپ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انداز اپنایا۔ آدھی رات کو سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، 1/3 عبادت کرتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں بزرگ نماز تہجد تو یوں پڑھتے ہیں کہ جب بندہ سو کے جب بھی اٹھے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر نہیں سوتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرماتے تھے۔ حضور سوتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر اپنے مصلے پہ سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھتے تھے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا انداز تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت جیسی داؤد علیہ السلام نے کی کسی نے نہیں کی، یعنی ایسا انداز تھا۔ آپ کے روزے بھی اللہ کو بڑے محبوب تھے، آپ کی نمازیں بھی اللہ کو بڑی محبوب تھی۔ اب عبادت کا انداز کیا تھا گھر والوں کا؟ 24 گھنٹوں میں سے کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس منٹ میں گھر کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ آپ نے یوں تقسیم کاری کی تھی، بیوی عبادت کر کے ہٹتی تھی تو بیٹا شروع کر دیتا تھا، تو بیٹا عبادت کر کے ہٹتا تھا تو بیٹی شروع کر دیتی تھی، بیٹا اولاد اللہ کی عبادت کر کے ہٹتی تھی تو داؤد علیہ السلام مصلی بچھا لیتے تھے۔ تو یوں اپنے پورے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں یوں تقسیم کیے ہوئے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا تو وہ قوم کچھ تو ایمان لے آئی، ہدایت پہ قائم رہے، لیکن کچھ نے انکار کیا۔ داؤد علیہ السلام نے پھر ان پہ لعنت فرمائی،
اس کا ذکر جو ہم نے رات نماز تراویح کے اندر تلاوت کی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوم کو ہم نے دریا کے کنارے آباد فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں جو قوم دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتی ہے، ان کا کاروباری مچھلی پکڑنا ہوتا ہے۔ تو ہفتے کا جب دن آتا تھا تو مچھلی عام طور پہ اوپر آتی تھی، تیرتی تھی۔ اللہ کو اپنی ہر مخلوق کا خیال ہے، تو جب عام طور پہ سر عام آ کے سمندر کے اوپر مچھلیاں کھیلتی تھی تو اللہ نے بھی منع فرمایا کہ آج ان کے کھیل کا دن ہے، تم نے آج ان کو نہیں پکڑنا، آج تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، سارے کاموں سے اپنی ہر چیز سے فارغ ہو کے صرف اور صرف میری عبادت کے اندر تم نے آج کا دن گزارنا ہے، اور شکار کرنا ہفتے والے دن تم پہ حرام ہے۔ اب شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا، ایک خیال اور ان کو ایک پلاننگ دی کہ ہفتے والے دن سر عام مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں، اللہ نے پکڑنے سے منع کیا ہے، تو تم ہفتے والے دن نہ پکڑو، تم اس طرح کرو دریا سے کچھ نالیاں کھالے بناؤ، آگے حوض بنا لو، اور جمعے والے دن پانی چھوڑ دیا کرو، یعنی بند توڑ کے دریا سے وہ نالیوں کے اندر پانی چھوڑ کے حوضوں کے اندر جمع کر لیا کرو، ہفتے والے دن پانی مچھلیاں جمع ہو جائیں گی، اتوار والے دن پکڑ لیا کرو۔ یعنی ایک حیلہ بتایا، ایک شیطانی وسوسہ شیطان نے ڈالا، انہیں یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ تو قوم پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو منع کر رہے تھے، کہا نہیں یہ سراسر مخالفت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، حوضوں کے اندر بند کرنا، مقید کرنا بھی ایک قسم کا شکار ہی ہے، پکڑے ہفتے اتوار کو دیں یا پیر کو دیں، لیکن بند تو ہفتے والے دن کر لیا نا، تو یہ بھی ایک قسم کا شکار ہو گیا۔ تو قوم باز رہی، منع کرتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اور ایک وہ گروہ تھا وہ کہتا تھا چھوڑو ان کو، ان کے حال کی سزا ان کو اللہ دے گا، وہ نہ ہاں میں نہ نام ہے، وہ خاموش تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ شیطانی ہیلے پہ کام کرنے لگا۔ تو جب انہوں نے یوں کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ تو جب لعنت ہوئی، اب کیا ہوا کہ اب ان 2 گروہوں میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے تھے، ایک وہ جو شکار نہ کرنے والے، ایک شکار کرنے والے۔ تو جو شکار نہ کرنے والے تھے انہوں نے اپنا میل جول، کھانا پینا، ہر چیز علیحدہ کر دیا تھا، حتیٰ کہ بیچ میں دیوار کھڑی کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا دروازہ بھی علیحدہ کر دیا تھا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق لین دین نہیں۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی، علانیہ مخالفت کرے، اس سے بندہ میل جول توڑ دے۔ ایک تو نا بندہ گناہ کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ کچھ معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، یعنی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو پھر گھر لے آئے، اسی طرح اور بے شمار اس طرح کے احکام۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان سے بالکل بائیکاٹ مکمل، نہ لین دین، نہ کھان پین، نہ میل جول، نہ ملاقات، نہ رشتہ داری، نہ جنازہ، نہ غمی، نہ خوشی۔ تو یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان سے بالکل بائیکاٹ کر دیا، دروازہ بھی علیحدہ کر دیا۔ تو جب صبح کو کام کاج کھیتوں میں نکلے تو ان کا کوئی لوگ باہر نہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، آج سارے سو گئے ہیں، کہیں یہ شراب پی کے مدہوش تو نہیں ہو گئے۔ تو بہرحال کچھ لڑکوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا کہ دیکھے تو صحیح ان کو کیا ہوا ہے، آج کوئی بھی اندر سے باہر نہیں آیا۔ تو دیکھا کہ یہ جو 12,000 لوگ تھے نافرمان جو شکار کرنے والے تھے، یہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے، سب کی صورتیں اللہ نے مسخ کر دی، بندر بن گئے۔ انہوں نے دروازہ گئے، اب یہ جو بندر تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ہر بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا تھا، اور ہر بھائی اپنے بھائی کے کپڑوں کو چمٹتا تھا، ان کے کپڑوں کو سونگھتا تھا، ان کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے یہ روتے تھے، لیکن وہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ یہ بندر بن چکے تھے، سارے ایک جیسی شکلیں تھیں بندروں جیسی، وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن یہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا کے چمٹتے تھے، روتے تھے۔ اب ان کو کھانا دیا جاتا تھا، یہ کھاتے نہیں تھے۔ 3 دن تک حضور فرماتے اسی طرح بھوکے پیاسے رہ کے آنسو آنکھوں سے نکلتے تھے، اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا جو بندر ہے پھر ان کی نسل سے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ یہ بندر انسان سے بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب جس قوم کو بھی خنزیر یا بندر بنایا پھر اس سے نسل نہیں چلائی۔ فرمایا بندر تو اس سے پہلے بھی تھے، یعنی اس نظریے کا رد فرما دیا کہ جو یہ لوگ رائے اور ذہن رکھتے ہیں کہ بندر انسانوں سے ہیں اور انسان کی نسل سے، حضور نے فرمایا نہیں، بندر تو انسانوں سے پہلے بھی تھے، بطور عذاب جن انسانوں کو بندر بنایا گیا ان سے پھر نسل نہیں چلائی۔ تو یوں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا وبال ان کے اوپر یہ آیا کہ نافرمان لوگ جو ہیں یہ شیطانی ہیلا کرنے والے، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اب یہ 12,000 لوگ اس طرح یہ آپ کی قوم کے ہلاک ہوئے، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے لوگ شیطانی ہیلا کرتے ہیں،
زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہیلا کرتے ہیں اور دیگر کاموں کے بارے میں بھی ہیلا کرتے ہیں۔ اچھا ہیلا نیک مقصد کے لیے، اچھائی کے لیے کرنا یہ تو درست اور جائز ہے، لیکن برے کام کے لیے ہیلا کرنا اور شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی ہیلا شیطانی کام کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، اس پہ اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاء میں سے تھے۔ دو باتیں آپ کی عرض کر کے دعا مانگتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کی، ایک بات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ ویسے تو ان کی بے شمار دعائیں موجود ہیں کیونکہ ساری زبور شریف دعاؤں کی بھری ہوئی کتاب تھی، 150 صورتیں جو تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہی فرمائی کہ اے داؤد جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، اور جو نیکوکار ہیں ان کو ڈر سنا دو۔ آپ بڑے متعجب ہوئے ہیں، نیکوکاروں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور گنہگاروں کو ڈر سنایا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نیکوکاروں کو ڈر سنا دو، گنہگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ ان کو میں کیا سناؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنہگاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تمہارا گناہ جتنا بھی بڑا ہے لیکن میری رحمت اور بخشش سے بڑا نہیں ہے، میری توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جو جس ٹائم مرضی اس میں آ کے داخل ہو جائے اور پکی توبہ کر کے نیک اعمال کرنے لگے۔ تو گنہگاروں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارا گناہ جتنا بھی بڑا ہے میری رحمت اور بخشش سے بڑا نہیں ہے، اور نیکوکاروں کو یہ ڈر سنا دو کہ اپنی نیکیوں پہ مان نہ کرنا، میں نے جس نعمت کا بھی میں نے حساب لے لیا یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ یعنی ایک میں نے نعمت کا بھی حساب لینا شروع کر دیا، پکڑ کر لی، تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اپنی نیکیوں پہ ناز اکڑ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، اے مالک جو تیری رضا کے لیے کسی غم زدہ سے تعزیت کرے، یعنی کسی کی چوری ہو گئی ہے، ڈاکہ پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی طرح بھی اس کو غم پہنچ گیا، بندہ غمگین ہو گیا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے کوئی کسی غم زدہ سے تعزیت کرے، اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو تقوی کا لباس پہناؤں گا، یعنی دنیا کے اندر متقی پرہیزگار نیک بنا دوں گا اسے، میں اسے تقوی کا لباس۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے کسی جنازے میں شامل ہو، آج تو لوگ فرض نماز میں نہیں آتے لیکن جنازے کے لیے باہر کے ملک سے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ کی رضا تو نہیں ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے آتے ہیں، کی کہنے کے جنازے تے نہیں پہنچیا، تو منہ رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا بھائی مسلمان فوت ہو گیا، اسلام نے میرے پہ حق یہ لازم کیا ہے، حق بنتا ہے کہ میں اس کا فوت ہونے والے کا جنازہ پڑھوں اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے۔ یا اللہ جو تیری رضا کے لیے جنازے میں شامل ہو اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میری رضا کے لیے کسی جنازے میں شامل ہوگا جب وہ مرے گا تو میں اس کے جنازے میں فرشتوں کو چلاؤں گا، اور عالم ارواح کے اندر جب اس کی روح پہنچے گی تو اس کی روح پہ عالم ارواح میں رحمت فرماؤں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک جو تیری رضا کے لیے کسی یتیم مسکین غریب کا خیال رکھے۔ اب رمضان المبارک کا بہت سے لوگ خیال رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ فوٹو بازی زیادہ ہے، خیال کم ہے۔ ایک آٹے کا توڑا دیتے ہیں، 6 بندے مل کے تصویر کھنچاتے ہیں، ایسی آٹے کا توڑا دیتا ہے جی، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ پھر ریاکاری نمود اور نمائش کے لیے کہ پتہ چلے کہ میں بھی بڑا سخی ہوں اور میں بھی بڑا امیر ہوں اور لوگ مجھ سے لیتے ہیں، لوگ مجھے نیک کہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے گھر میں چھپ کے بھی راشن بھیجا جا سکتا ہے، اس کو تعاون کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی نیکی کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے جو کسی یتیم غریب مسکین کا خیال رکھے اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا میں اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ پھر آخری بات عرض کی، اے مالک جو تیری رضا کے لیے ڈرے اور روئے، یعنی کوئی آنسو نکالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وحشت والے دن میں اس کو امن میں رکھوں گا اور اس کے چہرے کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔